बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कर लिया, जो मुसल्लह अफवाज के आला ओहदों, अदलिया और पार्लिमानी निज़ाम में इस्लाहात के साथ आइन की मजबूती को यकीनी बनाने की एक संजीदा कोशिश दिखाई दे रही है। इस तरमीम के जरिए दिफाई इदारों के ढांचे को वज़ा किया गया और मुसल्लह अफवाज के एजाजी ओहदों को आइनी हैसियत दिए जाने के इम्कानात हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया, जबकि इजलास की सदारत चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने की। इस मौके पर अपोजिशन अरकान की जानिब से एहतजाज और शोर शराबा भी किया गया। इस मौके के ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ और बैरिस्टर अली जफर का क्या कहना, पहले वो मुलाहिजा करें। मैं आपको खदो खाल बता देता हूँ, आपको जिस बात पे एतराज है आप एहतजाज भी कीजिएगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि कौम हमें सुन रही है, आज तकरीर के जरिए इजहार करें। ये जो मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है, ये जब तक ये नहीं बनेगी, हम तो कह रहे हैं कि सबको पार्टिसिपेट करने दें, हर इंडिविजुअल को, जितने इंडिविजुअल हैं उनको करने दें, क्योंकि कमेटी। नाज़रीन, दोनों हजरात की गुफ्तगू आपने सुनी। 48 शिकों पर मुश्तमिल ये तरमीम बाद अज़ा मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास में पेश की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सरबराह महमूद बशीर विर्क और सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक हैं। इस तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 243 में अहम तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दिफाई इदारों के ढांचों से मुतल्लिक है। इस ज़िमन के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत क्या पेश की, वो भी मुलाहिजा करें। 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो रवाजन कन्वेंशनली हमारी आर्मी नहीं था, कमांडर इन चीफ ही हम कहते थे, जो मिलिट्री के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वही लीड करते थे डिफेंस फोर्सेस को। तजवीज़ ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने, क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है और जो इज़्ज़त और तकरीम उन्होंने दीगर सर्विसेज चीफ्स के साथ मिलकर इस कौम को पेश की है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं। इस मुजव्वजा तरमीम के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा तख्लीक किया जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। उनकी तकर्री वज़ीर आज़म की मुशावरत और सदर के जरिए की जाएगी, जबकि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से होगा। तरमीम के तहत फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स के एजाजी ओहदों का भी आइन में जिक्र शामिल किया जाएगा और फील्ड मार्शल के ओहदे को ताहयात बरकरार रखने की वजाहत की गई है। ये इकदाम दिफाई इदारों में शफाफियत और एजाजी ओहदों को आइनी बुनियाद फराहम करने के लिए मुसल्लह अफवाज के आला ओहदों के उमूर कानून के मुताबिक रेगुलेट होंगे और उनकी कमान के तरीक़ाकार को वाज़ेह किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म के इबहाम की गुंजाइश न रहे। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी इसी तरमीम का हिस्सा है, जिसके तहत अदालती उमूर में इस्लाहात लाई जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अलग एक आईनी अदालत तश्कील दी जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत चारों सूबों से नुमाइंदगी होगी। जजेस के तबादलों का मामला भी तरमीम का हिस्सा है, जिसे जुडिशल कमीशन के सपुर्द करने की तजवीज़ है और हाई कोर्ट के मुतल्लिका चीफ जस्टिस इस अमल में हिस्सा लेंगे। आईनी कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की गई है। इस ज़िमन के अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने क्या वजाहत पेश की, वो मुलाहिजा करें। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने जा रहे हैं हम। चीफ जस्टिस जिस सूबे में बैठे हुए कोई भी चीफ जस्टिस, उनसे सीनियर जज को नहीं भेजा जाएगा, ताकि चीफ जस्टिस का ओहदा जो है उसके हवाले से किसी किस्म का कोई तनाज़ा पैदा ना हो। सुओ मोटो का इख्तियार खत्म किया है हमने, 184(3) को खत्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहां से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं। 186 खत्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है, ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे। और उधर सेनेट के इंतखाबात के अमल को भी इस तरमीम के जरिए वाज़ेह किया गया है। आईनी इबहाम दूर करने के लिए सेनेट के इंतखाबात एक ही दिन में पूरे मुल्क में करवाने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा छोटे सूबों में पार्लिमानी नुमाइंदगी 11% से बढ़ाकर 13% करने और गैर मुंतखब काबीना ओहदेदारों जैसे मुशीर और मुआविनीन की तादाद है उसमें इजाफा करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। ये तरामीम पार्लियामेंट में शफाफियत और मुतवाज़न नुमाइंदगी को हुकूमत कहती है कि फ़रोग देगी। ये तरमीम दिफाई, अदालती और पार्लिमानी ढांचे में इस्लाहात
تغیرات لانے کے ساتھ ساتھ آئینی بنیاد پہ شفافیت اور اعزازی عہدوں کی قانونی حیثیت کو مضبوط کرنے کی جانب ایک جامع اقدام ہے۔ آئینی عدالت، ججز کے تبادلے، سینٹ انتخابات اور مسلح افواج کے اعزازی عہدوں کی وضاحت سے ملک میں آئین کی بالادستی، دفاعی اداروں کی مضبوطی اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اس ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کے اختیارات اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے واضح اور شفاف نظام قائم ہوگا۔ یہ ترمیم دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے منظور ہونے کے بعد آئین کا حصہ بن جائے گی۔ اس پورے منظرنامے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر اعتزاز احسن صاحب نے۔ اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، ملکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک نئی وفاقی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے۔ اس کے دائرہ کار میں آئین کی تشریح کرنا اور بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ سے یہ اختیارات لینے سے اعلیٰ عدلیہ کی طاقت اور اختیار پہ کتنا فرق پڑے گا؟ ایک تو چیز ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جہاں تک یہ عدالتوں کی رسوائی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، میں تو ان ججز کے پیچھے بھاگنے کے لیے اب تیار نہیں ہوں۔ ان ججز نے اتنا مایوس کیا ہر وقت۔ آپ دیکھیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب اس کی لیجسلیشن تو ایک چیز ہے، اس پہ عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے۔ وہ لیجسلیشن کو اگر چھوڑیں، وہ عمل درآمد کرنے کہ یہ سب ججز ہر کوئی اپنا مفاد چاہتا ہے، ذاتی مفاد۔ اب وہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے 15 نمبر پہ جج صاحب وہ آ کے ڈوگر صاحب یہاں ان کو ملا ہے، یہ دعوت ملی ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگ جائیں، وہ بھاگے آ کے اور بیٹھ گئے اس کو مسند پر۔ ان کو کہنا چاہیے تھا، ان کو رانا بھگوان داس کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے جی میری باری ابھی نہیں ہے، اور یہ ابھی آپ نے ایک ہنگامی سا اقدام کیا ہے، اس میں چیف جسٹس کا حلف لینے کو تیار نہیں ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ رانا بھگوان داس تو اتنا اصول پرست تھا، لیکن یہ ہمارے جاوید اقبال صاحب اور ڈوگر صاحب یہ بھاگ کے اور یکے بعد دیگرے چیف جسٹس ہو گئے۔ تو یہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم خود ہی اپنی بربادی کا باعث بن رہے ہوں تو اب ہم کب تک ان کا دفاع کرتے پھریں گے، ان کی فائٹس لڑتے رہیں گے۔ جوڈیشری یہ ججز سب کے سب ماں سوائے چند جو بیچارے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ 5 ججز یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، چند ججز سپریم کورٹ کے، جنہوں نے اپنا کوئی وقار رکھا ہے، باقی رکھا ہے یا نہیں، تو ان کے لیے تو مجھے اب کوئی اتنی ایسی ہمدردی نہیں ہے۔ یہ اپنا جو کرتے چاہیں کرواتے جائیں اپنے ساتھ۔ باقی رہا ترمیم کا، تو ترامیم جو ہیں، یہ میرا ویو ہے، بالکل میری مصمم رائے ہے کہ جو بھی آئین میں یا قانون میں تبدیلی کی جاتی ہے، یا نیا قانون لایا جاتا ہے، یا آئین کی نئی شکل لائی جاتی ہے، جو کسی کے ذاتی مفاد کے لیے ہو یا جس پہ ڈیبیٹ نہ ہو، ڈیبیٹ کے بغیر لائی جائے، وہ اور رولز کے مطابق ڈیبیٹ کے نوٹس دینا ہے، اتنے دن کا دینا ہے، وہ اس جو ہے رولز میں، ضابطوں میں، کہ لیجسلیشن اگر قانون سازی کرنی ہے تو اس قانون جو مجوزہ قانون ہے اس کی کاپیاں سب ایم این اے یا سینیٹرز کو ملیں، اور کتنے دن پہلے ملیں، کتنے دن ان کو امینڈمنٹس اس میں ڈالنے کا حق ہو بل میں، اور یہ سب اپنے مطابق چلے، تو اس کو 1-2 مہینے تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ 1-2 مہینے ڈیبیٹ کریں۔ آئین میں اتنی بڑی آپ تبدیلی لا رہے ہیں، اور چونکہ بیچ میں صوبائی معاملات بھی ہے، ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل اور سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹسز ہوں گے، اور 2 چیف جسٹسز جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ آج تو نہیں پر 4-5 سال بعد
یہ کشاکش شروع ہو سر جائے گی. یہاں پہ سوال وہ یہ کہیں پیدا گے، ہوتا ہے ایک کہ کہیں گے جب دو کورٹس موجود ہوں گی، جس طرح بقول چیف جسٹس صاحبان موجود ہوں گے، اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ کون طے کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے وہ آئینی عدالت کے اندر جائے گا اور کون سا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کے اندر ہوگا؟ یہ دیکھیں، یہ معاملہ اسٹڈی کیا جانا تھا ایسے جورسڈکشنز کے ساتھ جہاں آئینی عدالتیں ہیں، اور ان کو بڑے محتاط انداز سے اس کو لانا چاہیے تھا. اگر آپ لانا چاہتے ہیں ایک آئینی عدالت جو کہ صرف آئینی پٹیشنز کو دیکھے اور ان پہ فیصلہ کرے، اور ایک دوسری عدالت ہو جو ہر قسم کے باقی کیسز کو دیکھ سکتی ہے. جب آپ نے ان کی جورسڈکشنز کو ایکسکلوسیو کر دیا اور بغیر کوئی ضابطہ ان کے ریکنسیلیشن کا بنائے، یہ پہلے سوچ سمجھ کے اور پھر آپ کو آئینی عدالت اگر بنانی ہے، کئی ملکوں میں مثلا ساؤتھ افریقہ میں ہے، تو یہ اگر آپ نے بنانی ہے وہاں اپنے تاریخی عوامل ہیں ان کے، پر اب اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ دیر پا ہو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں یہی ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی ترمیم جو اس میں ذاتی مفاد کسی کا ہو، وہ ریت کی دیوار ہوتی ہے، وہ نہیں چلتی. اور جس میں سٹرکچر بھی چینج کیا جائے تو اس کے لیے قوم کو بھی تیار کرنا پڑتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کو پاکستان کی جنگ، اور یہ جو جنگ 4 دن کی تھی، یہ 4 دن بہت لمبے تھے ہمارے لیے، قوم کے لیے، اور اس میں جو ہمارے شاہینوں نے مقام بنایا اپنا ساری دنیا میں، وہ ہمارے لیے یقیناً وہ ہیروز ہیں، اور وہ فوجی بھی ہیروز ہیں جو کہ، اور وہ نیول سولجرز بھی ہیروز ہیں جو نیوی میں اور بحریہ میں کام کرتے ہیں اور وہاں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. بحر بے کرام میں اس قسم کی جو ہے شرنگیزی کو روکنے کے لیے یا نارکی کو روکنے کے لیے جو خدمات سر انجام دیتے ہیں، جی وہ بھی بالکل اس میں آئیں گی. پر یہ ہے کہ یہ بجائے یہ کہ اسٹرکچر کو ایک دم آپ دھچکا سا لگائیں، اور ایک 2 جو عہدے ہیں ایئر چیف کا اور نیول چیف کا، وہ ایک دم ان کو آپ تیسرے جو ادارہ ہے فوج کا، وہ بڑا ہے یقیناً، اس کی قربانیاں بھی زیادہ ہوں گی، پر اس میں ایئر فورس نے بہت زیادہ سبقت دی ہے ہمیں انڈیا پہ، اور اس کا بھی دیکھنا چاہیے اس کے لیکن آپ اعتزاز احسن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیزی ہے، اس کے اندر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو 26ویں ترمیم تھی اس میں بھی اجلت دکھائی دی تھی، اس میں بھی بحث و مباحثہ کم اور رابطے زیادہ تھے دوسروں کو مائل کرنے کے حوالے سے. تو ٹرینڈ سیٹ تو سر تب ہی ہو چکا، ریٹیلیشن تو تب بھی نہیں تھی، تو اب اس سے ٹرینڈ کس طریقے سے مختلف ہوگا؟ کیونکہ ماضی قریب سے ہی زیادہ سبق سیکھا جاتا ہے، ماضی بعید کو تو کوئی دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا. نہیں، آپ 26ویں آئینی ترمیم کو ہی دیکھیں، کتنا عرصہ چلی ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، اس کی تو تنسیخ ہی ہو گئی نا. کتنا عرصہ چلی ہے؟ کب آئی تھی سر؟ وہ نہیں چل سکی تو 27ویں لانا پڑی. 6-7 مہینے. جی ہاں، تو 6-7 مہینے ہی چلی نا. یہ ریت کی دیوار ہوتی ہیں ایسی ترامیمیں. اب 27ویں کے بارے میں بھی کوئی اور 6 مہینے 10 مہینے میں اس میں بھی جو نقص نظر آنے شروع ہوں گے، پھر اس کو آپ اسی ایک ہتھوڑے آئینی ترمیم کے ساتھ ٹھیک کریں گے. وہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ جائے نا، اس کو ہر چیز، انگریزی کا محاورہ ہے، اس کو ہر چیز ہی یہ لگتی ہے، کیل لگتی ہے، وہ مارتا ہی جاتا ہے. جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا آ جائے اس کو ہر شے کیل لگتی ہے. تو یہ ہمیں اب اگر 26ویں ترمیم کا ہم نے ہتھوڑا پکڑ لیا تھا
تو پھر ہم نے اب اس کی عمر کتنی رہی. یہی تو میں کہتا ہوں, یہی تو سبق سیکھنے والا ہے. اجلت میں جو کام, اور خاص کر آئین کی ترمیم, اور اتنی اجلت میں, اور اس میں کہ ایم این ایز کو اور جنہوں نے پاس کرنی ہے, سینیٹرز نے جن کو پاس کرنی ہے, ہماری بات تو نہیں نہ صحیح, پر عوام کی بھی بات نہ صحیح. آپ ان ایم این ایز, ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹرز کو تو کانفیڈنس میں لیں, ان کو ایک دو دن بحث کرنے دیں, چاہے اپنی پارٹی میں ہی کرنے دیں, پھر ان کو ان سے اعتراضات لیں, ان سے وہ بتائیں کہ کیا کیا غلط ہے, کیا ٹھیک نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا, کیا مؤثر نہیں ہوگا. سر عذرائے تفنن, وہ پری میچور جو بیبی ہوتا ہے نا, اس کو ستمایا کہتے ہیں. تو یہ ستمائی جو ترمیم تھی, اب اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے یہ اگلی لانا چاہ رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو انسان کی عمریں بھی گھٹتی رہی ہیں, تو یہ نقطہ نہیں یہاں پہ اپلیکیبل ہوتا؟ نہیں, نقطہ تو اپلیکیبل ہوتا ہے, اور آپ نے اچھا انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ پریمیچور بیبی کی طرح, پر اس کو ذرا سنبھالنا بڑا پڑتا ہے, بڑا اس کو کیئر کرنی پڑتی ہے اس کی. پر یہ تو اس سے بھی پہلے, یہ تو بہت ہی پری میچوریت مطلب ہے جب جس پہ بحث نہ ہو, جس پہ سب ممبران کو انفارمیشن ہی نہ ہو, جب تک وہ لے نہیں ہوتی ہاؤس میں, ہاؤس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنتی. تو سر, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اندر جو موقف ہے, این ایف سی کو لے کے باتیں ہو رہی تھیں, پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ تو بحث ہے ہی نہیں, یہ تو نقطہ شامل ہی نہیں ہے, تو یہ اصل نکات سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نقطے کے اوپر دیگر افراد کو لانا چاہتی ہے تاکہ مستقبل میں یہ حذف ہو اور پیپلز پارٹی فیس سیونگ لے سکے. کیا آپ کو یہ مستند موقف لگتا ہے؟ نہیں, ایسا مستند موقف نہیں لگتا. پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے, ایک سٹینڈ تھا کہ علیحدہ کورٹ بنے, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو. یہ ہمارا سٹینڈ سی او ڈی میں بھی تھا, اس میں ہمارا سٹینڈ, یہ ہمارے مینیفیسٹو بھی, اس پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی تھا. میرا عذر صرف اتنا ہے کہ یہ اتنی اجلت میں کرنے سے نقصان ہوگا, ہمارا بھی نقصان ہوگا. یہ میں صرف کہتا ہوں, میں چاہتا تھا ڈیبیٹ ہو, ڈیبیٹ اس پہ ہو, اور پھر جو بھی نکلے صحیح بات وہ لوگوں کو روز روشن کی طرح میں نظر آتی ہو, اور وہ اس میں دیر پا ہوگی. اگر انہوں نے سوچا کہ یہ راتوں رات کوئی شب خون کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو ایسی تو آپ نے جس طرح اس کو ستمائی کہہ دیا, یہ جو ہے 26ویں. سر, یہ میری زبان پھسل گئی, یہ نہ ہو کہ کل کو مجھ پہ اس پہ کوئی قدغن لگی ہو. نہیں, یہ قدغن کیا لگنی ہے. آپ ایک لا کو ڈسکس کر رہے ہیں, جو لا آپ پارلیمنٹ میں تو ڈسکس ہی نہیں ہوا, اور آپ اس کو کر رہے ہیں. بڑا فیئر کامنٹ ہے, یہ تو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو. اچھا سر, ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ چارٹر آف ڈیمانڈ کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس کے اندر یہ بات تھی آئینی عدالت کی, لیکن یہاں پہ جو آئینی عدالت ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے اوپر لاگو ہوگا, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آئینی عدالت کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. تو پھر مستقبل کے اندر جا کے اگر یہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر کورٹ کون سی سپریم ہوگی؟ یہ کشمکش ٹھہرے گی, اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کورٹ بنانا اگر ضروری تھا, اور ضروری محسوس کیا پیپلز پارٹی نے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ نہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ 14 مئی 2006 کو لایا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہم اپنی وابستگی کا اظہار مسلسل کرتے آئے ہیں. تو یہ بے شک آتا, پر اس پہ بہت یہ خاص کر یہ جو اختیارات کی تقسیم ہے, یہ اس پہ بہت کام ہونا چاہیے تھا, اسٹڈی ہونا چاہیے تھا, ڈیٹا ہونا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ڈیٹا آپ کے پاس ہو کہ کون سے کیسز کدھر جا رہے ہیں, ان میں کتنی پرسنٹیج میں فائنلائزیشن ہو رہی ہے ان کیسز کی, کرمنل کی, سول کی, کانسٹیٹیوشنل کی,
टैक्स की, ये सब डेटा हर मेंबर के पास होना चाहिए था, हर सेनेटर के पास होना चाहिए था, इससे पहले कि आप उनको लेजिस्लेशन ये करके दिखाएं। तो ये एक उजलत की जो बात है, मैं समझता हूँ वो, जैसे आपने 26वीं तरमीम में देखा कि वो उजलत से वो 7 महीने ही चल सकी है। तो वो उजलत 7 महीने चल सकी है, तो इसलिए उसके ऊपर बहसो मुबाहिसा जो है वो अफसल तरीके से हो, तमाम निकात जो हैं वो तय किए जाएं और फिर फैसला हो सके। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, इस नई तरमीम को लेके और इसके निकात को लेके बहसो मुबाहिसा किस हद तक हुआ, या अपोजिशन जमातों को बुलाने की जो दावेदारी की गई, जिसके बारे में ये कहा गया कि जमीयत उलमा इस्लाम फे ने उस मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया, तो किन वजूहात की बुनियाद पे किया? अपोजिशन इस तरमीम को किस नज़र से देखती है और उनको मंजरनामा क्या दिखाई देता है कि क्या इस पे बहसो मुबाहिसे को तूल देना चाहिए, या फिर वो ये समझते हैं कि इस मामले के ऊपर बात ही नहीं होनी चाहिए? जो उज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उठाए गए वो किस हद तक जेन्युइन है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन मामलात से सरफे नज़र कर रही है? और अपोजिशन जमातों का इस वक्त जो रवैया है, क्या वो मुस्तकबिल में कोई तहरीक चलाने के अज़्म का मंजरनामा जो है वो वज़ा कर सकेगा? इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, इतलात आपके बारे में है कि आप अभी कराची पहुँचे हैं मौलाना के कहने पे। कराची आमद नेक शगुन ही है, किसी नेक मकसद के लिए पहुँचे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मेरा आना कराची ये होता रहता है, और आज जो मैं कराची पहुंचा हूं ये मेरा शेड्यूल है तकरीबन 1.5-2 महीनों से। तो इत्तेफाक से कल मौलाना साहब भी कराची पहुंचे, मेरा शेड्यूल आज से 1.5-2 महीने पहले था। तो अगर मौलाना साहब कराची ना आते तो भी मैं कराची आता अगर मैं ज़िंदा रहता, लेकिन इत्तेफाक से मौलाना साहब कल कराची पहुंचे हैं, तो मैं भी अपने शेड्यूल के मुताबिक कराची आया हूँ। ठीक, तो सर तरमीम के हवाले से जो मेल मुलाकातें हैं, फैसल वावडा साहब से होने वाली मुलाकात, उसके अंदर जो निकात रखे गए या मौज़ूए बहस था वो नुक्ता क्या था? और जमीयत के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की दावत के बावजूद आप लोगों ने शिरकत नहीं की, क्या उसके पीछे कोई ठोस मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक फैसल वाडा की बात है, वो मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, और बार बार मुझे दावत भी दिया है कि जब भी आप कराची आ जाएं तो ज़रूर मेरे क्या कहते हैं गरीब खाने पे हाज़िरी देना। उन्होंने बार बार कहा, कोशिश करूँगा अगर मौका मिला तो उनसे राबिता करूँगा। तो उन्होंने इसी तरह मौलाना साहब को भी बार बार कहा था कि जब भी आप कराची आ जाए, जब भी आप कराची आ जाए, बार बार वो दावत देता रहा मौलाना साहब को कि आप हमारे गरीब खाने में कभी कभार तशरीफ़ लाए, ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात होगी। तो मौलाना साहब ने उसके मुताबिक यहाँ कराची में उनके दावत पर वहाँ गए। फिर फैसल वाडा गुज़िश्ता अदवार में भी मौलाना साहब के घर वहाँ इस्लामाबाद आए, अभी रिसेंटली 1 हफ़्ता पहले या चंद दिन पहले भी आए थे। फैसल वाडा साहब भाई है, लेकिन जिसका भी नुमाइंदा है, जहाँ भी घूमता फिरता है जिंदाबाद। उसको सेनेटर बनाया है पीपल्स पार्टी ने, अगर और MQM ने कराची से बनाया है, सिंध से। अगर आप फैसल वाडा के बारे में सियासी हवाले से ज़्यादा तफसील पूछना चाहते हैं तो या कामरान टसोरी से पूछिए, या पीपल्स पार्टी की बिलावल साहब और असफ अली जरदारी से पूछिए, या मोहसिन नकवी से पूछिए। तो सर मेरा जो मैं अब इस मौजू पे ज़्यादा बात नहीं करता सर। मैं दूसरी जहाँ तक आपने तरमीम की बात की, 27वीं तरमीम की बात की, देखिए मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। कल उन्होंने कहा, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अभी तक मुसवदा हमारे सामने नहीं है। तो जब मुसवदा 27वीं तरमीम की एक पार्टी के सामने नहीं है, एक पार्टी की क़यादत के सामने नहीं है,
تو وہ اندھیرے میں تیر چلائے آپ کے مطابق. کیا مولانا فضل الرحمن صاحب آپ کے خیال میں وزیر قانون اعظم تارڑ ہے یا وہ دوسرا تارڑ ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ عطا تارڑ. مولانا نہ عطا تارڑ ہے نہ وزیر قانون اعظم تارڑ ہے. اس مسودے کا تو پتہ آج تک شہباز شریف کو بھی نہیں تھا. آج وہ آذربائیجان میں تھا، ان کو شاید تفصیل سے بھی پتہ نہیں تھا کہ اس مسودے میں کیا ہے، کہاں سے یہ مسودہ آیا، کس کے ہاتھ میں پہلے تھمایا گیا. اسی لیے تو چھپایا جا رہا تھا نا. اگر آپ آئین میں ترمیم لانا چاہتے ہیں تو آپ اوپن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کم سے کم اگر آپ پورے ملک کے سامنے اوپن نہیں کر سکتے، میڈیا کے سامنے، سماجی حلقوں کے سامنے، کم سے کم سیاسی قیادت کو تو آپ مسودہ دے سکتے ہیں کہ آپ پڑھیے، آپ اپنے بصیرت کے مطابق اپنے قانونی ماہرین کو سامنے بٹھا کے جو بھی آپ کی تجاویز ہے وہ لے کے آئیں. لیکن آپ نے ابھی سینٹ میں پیش کیا، ابھی تک کسی کو ابھی بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مسودے میں کیا ہے. 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ وزیر قانون نے تقریر کی، اور یہ پوری تقریر انہوں نے ایک ہی پوائنٹ پر کی، وہ تھی 243 پر. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس پوری آئینی ترمیم کا محور کیا ہے، 243. اور دوسری بات آپ نے کیا کی، صدر کو 248 کے تحت استثناء حاصل تھا فوجداری مقدمات میں. آپ نے اس میں ایک اضافہ کیا وزیر اعظم صاحب کا، اس کو بھی استثناء دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ بار بار کہتے ہوئے تکتے نہیں ہے کہ ایک ریاست مدینہ ہے جو اسلامی ریاست تھا، جس کے قیام میں جس کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے ذمہ دار تھے، حکمران تھے، اور دوسری ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست میں مستثنیٰ تھے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء مستثنیٰ تھے قانون سے؟ باقی 25 کروڑ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مجھے بتا دے، ترمیم جب آپ آئین میں کرتے ہیں یا تو قومی مفاد میں یا ملکی مفاد میں. مجھے بتا دے اس میں قومی مفاد کیا ہے، ملکی مفاد کیا ہے. اگر قومی مفاد اور ملکی مفاد ہے تو آپ کم سے کم 1 مہینے تو اس پر بحث کریں. ٹھیک ہے، آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب بھی کسی ترمیم کا اطلاق ہوتا تھا تو پچھلا ماضی بھی دیکھا جاتا تھا اور ماضی سے اطلاق کر دیا جاتا تھا، جس طریقے سے بہت سارے کیسز ختم ہوئے. اگر یہ مستثنیٰ ہو جاتے ہیں وزیر اعظم، چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی خواہش ہوگی، مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ اطلاق ماضی کے دوسرے وزرائے اعظم پہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. میں ایک بات عرض کر لوں نا، یہاں گڈگڈی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گڈگڈی کس مقصد کے لیے؟ اپنی کرسی کی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کی بقا اور استحکام کے لیے. کوئی آج اقتدار پر ہے، اقتدار کی ایوان میں، کوئی آج اختیار میں ہے، ارباب اختیار میں سے وہاں اس ایوان میں. ہر ایک آج کو اور مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. ایک مستقبل میں حصول اقتدار کے لیے کمپرومائزڈ ہے، اور ایک آج کمپرومائزڈ ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف ذاتی مفاد، پارٹی مفاد، شخصی مفاد. آپ اندازہ لگائیے 26ویں آئینی ترمیم میں مجھے جواب دے قوم کو جواب دے آج کے حکمران جو 27ویں ترمیم کے لیے وہ زمین آسمان کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر دیتے ہیں، کہ کل تک آپ کہتے رہے کہ آئینی بینچ تشکیل کرنے سے عدلیہ کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آج آپ ریورس کر رہے ہیں کہ نہیں، آئینی عدالت کی تشکیل سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو کل آپ جھوٹ بول رہے تھے یا آج جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو بلدیہ بنایا جائے، میونسپل کارپوریشن بنایا جائے. ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پر آپ کے خیال میں کون سا قومی مفاد ہے؟ اور آپ جو انگریز، ایک عرض کروں، آپ جو مجسٹریٹی قانون، مجسٹریٹ کا جو اختیارات آپ بحال کرنا چاہتے ہیں، جو انگریز کے زمانے کے اختیارات ہے، ڈی سی، کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، کیا مطلب؟ یعنی آپ اس کو اتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں
हालांकि आइन तो ये कह रहा है कि ये सिविल और अदलिया ये अलग मैटर है, एक दूसरे के इख्तियारात में इसकी मुदाखलत नहीं होगी। आज आपने अदलिया के मुकाबले में सिविल को मजबूत किया और जिसने कि हाँ में हाँ मिलाया उसको आपने फौजी मुकदमात में, फौजदारी के मुकदमात में इस्तिस्ना दे दिया। कहाँ कौमी और मुल्की मफाद, मैं कैसे सपोर्ट करूं इसको? अच्छा चले, एक चीज़ बताइए, जब आप 26वीं आईनी तरमीम आने वाली थी उससे पहले आपकी पार्टी के अंदर ये बात थी कि हम बार बार डसे गए इनसे, लेकिन फिर मुशावरत मुल्क के वसीतर मफाद में बैठ के की गई और उसमें आपने हिमायत का ऐलान किया, लेकिन जो उसकी शक्ल निकली वो आपकी मर्जी और मंशा या सिफारिशात के मुताबिक नहीं थी और आपको बहुत बड़ा धचका लगा कि फिर आपसे दगा किया गया। तो क्या इस बात चिट्टा इनकार किया जाएगा कि किसी मौके पे किसी नुक्ते के ऊपर हिमायत नहीं होगी, बशमूल ये जानते हुए भी कि कौमी असम्बली में आपकी हिमायत के बगैर भी उनके नंबर गेम पूरी? देखिए, बात यह है, अगर आपने नंबर गेम पूरी करनी है वो तो आपने पूरी की। जब आपके नंबर पूरे नहीं थे तो आपने 12 बार मौलाना के पास चक्कर लगाए। जब आपने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिस तरीके से आपने अपनी अक़लियत को और अक्सरियत में असम्बली में साबित की, आज आपको कौमी सियासी क़ियादत की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि आपको 25 करोड़ आवाम की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है सिर्फ कुर्सी की। जहाँ तक 26वीं आईनी तरमीम में, उसमें तो हमने जो कोशिश की, मौलाना साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये की जिसमें मैं, यानी मेरी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, PMLN, ये सारे ऑन बोर्ड थे, बशमूल PTI के मौलाना साहब के साथ ऑन बोर्ड थे। यानी 27वीं तरमीम के मुकाबले में वहाँ एक वहदत का मुजाहरा तमाम पार्टियों ने किया। लेकिन आज जो तरमीम आप करने जा रहे हैं, एक आईनी तरमीम आप करने जा रहे हैं और उसमें भी तसादुम, टकराव और वो तनाज़ा का सबब बन रहा है। और जो आईनी तरमीम आप 73 के मुत्तफ़िक़ा दस्तूर में आप कर रहे हैं और वो तनाज़े का सबब बन रहा है, मुझे बताइए कि कौम और रियासत के दरमियान इससे एतमाद ख़त्म हो जाएगा, इस एतमाद बरकरार रहेगी या इसमें इजाफ़ा होगा? इससे तो और तसादुम और टकराव पैदा होगी। हर बच्चा जानता है कि इस आईनी तरमीम का फ़ायदा किसको जा रहा है। यानी जब उसके मकासद वाज़े हो चुके हैं और उसमें इख्तलाफ हो रहा है तो फिर इसका मुस्तकबिल जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हम्दुल्ला साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आइन में तरमीम की बातें हो रही हैं। 27वीं तरमीम के हवाले से मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आज जो सेनेट के अंदर वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू की, उसके अंदर 243 का हवाला दिया गया कि उसके ऊपर इत्तफाक है और फिर उसकी वज़ा करदा जो निकात थी या उसकी शक्ल थी वो भी वज़ा की गई है कि क्या क्या तरमीम के हवाले से निकात सोचे गए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करके उसके नताइज क्या देखने को मिलेंगे। इस ज़मन के अंदर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं आइनी तरमीम की बेशतर शिकों के हवाले से, लेकिन 243 के हवाले से और आइनी अदालत के क़याम के हवाले से वहाँ पर इबाम नहीं पाया जाता। मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो इस बात के ऊपर राज़ी हुए कि 243 के अंदर तरमीम कर ली जाए और आईनी अदालत जो है, वफाकी आईनी अदालत, उसका क़याम अमल में लाया जाए, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी यानी मिसाक जमहूरियत के अंदर भी उसका तज़किरा था। दीगर चीज़ों के ऊपर जो है वो इबाम है, जिसमें कुछ बातें ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से फौरी तौर पर तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। आर्टिकल 213 और आर्टिकल 63(1)C जो है उसमें तरमीम के ऊपर इत्तफाक उनकी जानिब से नहीं किया गया और इसके अलावा जो दीगर सिफारिशात हुकूमत की तरफ से हैं उसके ऊपर मिनवन अमल करने की उनकी तरफ से बात है, लेकिन जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला है वो CEC ने करना है। यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है कि जो हुकूमती जमातें हैं उसमें 243 के ऊपर उन पर इबाम नहीं है, दीगर मामलात के ऊपर है। 243 से बदलाव क्यों आएगा, ये क्यों समझा गया इस वक्त की ज़रूरत कि ये बदलाव किया जाए और इससे कुछ नताइज हासिल किए जाएं और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने। सैयद गज़नफ़र अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले बात ये है कि एक नई कमांड पोजीशन जो है, जो कमांड नेशनल कमांडिंग मैं माजरा चाहता हूँ, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड होगी,
یہ اس کی جو تخلیق کی تجویز ہے یہ بنیادی طور پہ کیوں ہے، اور اس عہدے کی ضرورت کا اس دور کے اندر پیش آنا، اس کے پیچھے کے بنیادی محرکات یا نکات کیا ہیں؟ یہ جو آپ نے اسٹریٹجک کمانڈ کی بات کی ہے، نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس تھے، یا ہم نے جو نیوکلیر جب ٹیسٹ بھی کیا اس کے بعد پھر ان ایسٹس کو ہم نے سیو بھی کیا، تو ہم نے اس کے لیے ایک اسپیشل آرگنائزیشن بنائی جس کے ایس پی ڈی اسپیشل اسٹریٹجک پلان ڈویژن، جس کے ہیڈ جو ہیں وہ جنرل خالد قدوائی ہوا کرتے تھے، اور اب اس کے بعد کنٹینیوٹی میں باقی لوگ چل رہے ہیں. اب جنرل خالد قدوائی از این ایڈوائزر ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان، اور یہی جتنا اسٹریٹجک امپلائمنٹ ہے جو آپ کی نیوکلیر ایسٹس کی اس کے حساب سے. اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ یہ آئی کہ جب بنیاداً مرسوس اور اس کے بعد جو اپنا مارکہ حق یا انڈیا کے ساتھ جو شو ڈاؤن ہوا، جس طرح بھی جو چیزیں ہوئیں، اس کے بعد ایک راکٹ فورس کا کمانڈ عمل میں آیا. اب راکٹ فورس کا کمانڈ عمل میں یہ تھا کہ آپ اس کے اندر جتنے جو آپ کے جو راکٹ ٹیسٹنگ ہے، اور اس کے اندر پھر مختلف جو فتح 1 سے لے کے شاہین 1 سے شاہین 2 جتنے بھی آپ نے ٹیسٹ کیے اور جتنے بھی ہمارے پاس میزائلز موجود ہیں، ان کی ہینڈلنگ کے لیے ہمیں ایک راکٹ کمانڈ جو ہے وہ بنا دی گئی ہے. اب وہ راکٹ کمانڈ بن گئی ہے. ادھر سے آپ اسٹریٹجک پلان ڈویژن بھی ابھی موجود ہے، جس طرح میں نے آپ سرچ کیا، جو نیوکلیر ریسرچ اور باقی چیزوں کو دیتا ہے. اس سے پہلے بھی ایک ایسی آرگنائزیشن تھی جو بنیادی طور پہ جس کے کمانڈ کے اندر یہ تمام جو امپلائمنٹ آف پاکستان کے جتنے میزائلز ہیں، چاہے وہ شارٹ رینج میزائلز ہیں، چاہے وہ لانگ رینج میزائلز ہیں، چاہے وہ میڈیم رینج میزائلز ہیں، وہ سارے اس کے اندر آیا کرتے تھے. اب چونکہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ بنیادی طور پہ اب ابھر کے 2 چیزیں آئی ہیں، جیسے میں نے آپ کا ایک ایس پی ڈی ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ راکٹ کمانڈ آ گئی، راکٹ فورس کمانڈ. تو میرا خیال ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ جو آپ نام دے رہے ہیں جس پوسٹ کا، نئی نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ، اس کو ایک ہی کمانڈ کے نیچے اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ جس طرح میں اس کو سمجھتا ہوں، اب مجھے اس کے پیرامیٹرز بالکل اس لیے نہیں پتا کہ میں اس کانسیپٹ ابھی تک اس کا کوئی ایسا کانسیپٹ سامنے نہیں آیا ہے. یہ امیڈیٹلی ایک چیز ہے جو 27th امینڈمنٹ کی جب بات چیت شروع ہوئی اور جس کی آپ بات کر رہے تھے 243 کے حساب سے، باقی چیزوں کے اس کے حساب سے ایک دم یہ چیز سامنے آئی ہے. تو اس لیے اس کے چونکہ پیرامیٹر نہیں پتا، اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ابھی تک نہیں واضح کیا گیا، تو اس میں یہ سوچا یہی جا سکتا ہے کہ ان دونوں کو، اور جتنے بھی آپ کے میزائل ایسٹس ہیں، پھر اس کی ایک اور چیز بھی ہوگی، ان میزائل ایسٹس کے اندر آپ کے سرفیس ٹو سرفیس میزائل، سرفیس ٹو ایئر میزائل، ایئر ٹو ایئر میزائل، اور ساتھ نیول کمانڈ کے اندر بھی جتنے میزائل اور باقی چیزیں ہیں، وہ تمام ایک اسٹریٹجک کمانڈ کے اندر آ جائیں گی. اور ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بھی ایک اسٹریٹجک کمانڈ، جس طرح اب جتنی آپ کی چیزیں ہیں وہ جوائنٹ سروسز جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے سر کہہ دیا نا کہ 2-3 کمانڈز ہیں جن کو ایک امبریلا کے نیچے لے کے آنا ہے تاکہ وہ مربوط ہو سکیں. دوسرا سوال سر اہم یہ ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ جو ہے یہ آرمی چیف صاحب کو تفویض کرنے کی سفارشات ہیں، تو ایک عامیانہ سا سوال ہے کہ ایئر چیف یا نیول چیف کیوں نہیں، آرمی چیف ہی کیوں؟ اب چونکہ آرمی چیف، میں تو اس کا ایک ہی جواب آپ کو دے سکتا ہوں، کیونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل ہو گئے، تو اس لیے وہ اسٹیٹس میں اور وہ رینک میں، کیونکہ فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے ایک آرمی چیف آرمی سٹاف سے اگلا جو ہوتا ہے، جیسے جنرل ایوب خان جو تھے وہ فیلڈ مارشل تھے. تو اب چونکہ وہ فیلڈ مارشل ہو گئے، اور اس سے بڑا ٹریڈیشنلی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ آرمی ایک بڑا سیٹ اپ ہے، اور آرمی کے اندر ایئر فورس اور نیوی سے بڑا سیٹ اپ ایک زمانہ تھا. اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں آپ جائیں تو یہ ضرور ہوتا تھا کہ ایک دفعہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی جو ہے وہ آرمی کا آتا تھا، ایک دفعہ نیوی سے آتے تھے، اور ایک دفعہ ایئر فورس سے آتے تھے. پھر جنرل مشرف کے زمانے میں وہ ٹریڈیشن ٹوٹ گئی، اور اسے جنرل مشرف جو تھے وہ جب بھی آرمی اسٹاف چیف ایگزیکٹو تھے، تو اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی جو ہے وہ بھی ان کے پاس آ گیا تھا. پھر اس کے بعد ایک اپنا جب جو وائس چیف آرمی اسٹاف بنایا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ
جو ہے وہ پھر اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا جو ہے وہ عہدہ وہ بحال کیا گیا. اس میں بہت سارے چیئرمین رہے لیکن وہ زیادہ تر فوج کے رہے. تو اب اس کی سمجھ یہی آتی ہے کہ چونکہ آرمی فیلڈ مارشل کا ان کا چونکہ عہدہ بن گیا ہے اور وہ بڑے ان کے رینک جو ہے وہ ایک نیول کمانڈ یا آرمی اپنا ایئر کمانڈ نیول کمانڈ اور ایئر چیف ایئر اسٹاف اور چیف نیول اسٹاف سے اوپر ہو گیا ہے. تو اس لیے جو چیئرمین ڈیفنس جو سی ڈی ایس جو بنے گا جیسے آپ نے کہا تو وہ سینئر موسٹ ہی ہوگا جو سی ڈی ایس بنے گا. اس لیے وہ جو چیز آپ فرما رہے ہیں اس لیے وہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے. اچھا سر، پھر اس سے یہ تاثر لیں کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے یہ مستقبل میں بھی دیکھنے کو ملے گا؟ ماضی میں اگر دیکھنے کو ملا ہے تو مستقبل میں سر ماضی اور حال میں تو سر دہائیوں کا فرق ہے نا. تو میرا کہنے کی مراد یہ ہے کہ جب ابھی ریٹائر ہوں گے 5 سال بعد یا جتنے بھی سالوں بعد آرمی چیف صاحب ریٹائر ہوں گے فیلڈ مارشل صاحب، تو اگلے جو آئیں گے تو ان کو بھی پھر فیلڈ مارشل کا عہدہ تفویض کیا جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ایک دم جو آئیں گے ان کو تو فیلڈ مارشل کا شاید عہدہ نہ تفویض کیا. یہ تو میں اس لیے اس کے اوپر کوئی یقین کے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے کوئی ایسے پیرامیٹرز پتہ نہیں ہے. لیکن ٹریڈیشنلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب ابھی تو آرمی بہت بڑی ہو گئی ہے نا. آپ نے دیکھا آرمی کے اندر کورس، پھر آرمی کی کمانڈ بھی بن گئی ہیں، صدرن کمانڈ بھی بن گئی ہے، ویسٹرن کمانڈ بھی بن گئی، کمانڈ بھی بن گئی ہیں. اور اس کے بعد پھر جو پاکستان کے سائز ہے فوج کا وہ بھی بڑھ گیا ہے. جنرل ایوب خان جس وقت فیلڈ مارشل بننے تھے اس وقت تو آرمی بہت چھوٹی سی تھی نا. اس وقت تو فیلڈ مارشل کا کوئی مطلب لاجک بنتا نہیں تھا، لیکن ایوب خان نے اپنے آپ کو پرموشن دے دی تھی اور فیلڈ مارشل بن گئے تھے. اب آرمی چونکہ بڑی ہو گئی ہے اور چونکہ اس کو اس رینک کو دیا بھی گیا ہے، کیسے اسٹینڈ آف کے بعد جو اس اپنا پاکستان اور انڈیا کے جو درمیان میں ہوا تھا، جو اسٹینڈ آف ہوا تھا، جو لمیٹڈ آپ اس کو وار تو نہیں لیکن جو کچھ بھی ایک کرائسس ہوئے تھے اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو اس چیز کو ایک ریکگنیشن کے طور پہ دیا گیا. تو وہ میرا خیال وہ میرے نظر میں وہ ان کی پرفارمنس جو رہی ہے اس تمام ابھی تک جب تک ہم جا کے افغانستان سے ہمارا جو انڈیا سے ہمارا کلیش ہوا تھا، اس کے بعد گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جو ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پہ ترقی دی گئی ہے. آنے والے دنوں میں اب میرا نہیں لگتا کہ اس کی کنٹینیوٹی فیلڈ مارشل کے طور پہ ہوگی. فل جنرل کے طور پہ یہ چیز میرا خیال کنٹینیو کی. لیکن یہ تو ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں نا کسی وثوق سے یا کسی بیسس جب ہمیں اس کی کوئی پیرامیٹر جو ہیں وہ پتہ چلے. ٹھیک، بریگیڈیئر صاحب یہ تو ہو گئی. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ عہدہ تفویض کیا جانا جو ہے، اس کی جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں، یہ امپیکٹ ملک کے اندر تو نہیں ڈالنا ہوگا؟ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا بڑا تاثر جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا تاثر کیا جائے گا اور بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک میں؟ اصل میں بین الاقوامی طور پہ بھی اس چیز کو ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا گیا. آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی جتنے ادارے ہیں وہ کوڈ کرتے ہیں ان کو فیلڈ مارشل کے طور پہ، خاص طور پہ جو امریکن پریزیڈنٹ جب بیان دیتے ہیں اور وہ اس کے حساب سے جو چیزیں بناتے ہیں تو وہ ایک مجھے لگتا ہے ایک ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبلٹی ہے جو موجود ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے بھی انڈیا کے اندر سی ڈی ایس کا رینک نہیں ہوتا تھا، لیکن بپن راوت جب آرمی سے ریٹائر ہوا تھا اس زمانے میں انہوں نے بھارت کے اندر بھی سی ڈی ایس کا جو ہے وہ رینک جو ہے وہ کریٹ کیا تھا اور اس پہ بپن راوت کو لگایا تھا. اور اب جو سی ڈی ایس ہیں آپ ان کو پتہ ہے جنہوں نے ریوٹر کو انٹرویو دیا تھا. تو بنیادی طور پہ میرا خیال پاکستان جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. انٹرنیشنل لیول پہ تو اس چیز کی ریکگنیشن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس لیے آ جاتی ہے کہ وہ آپ کے قانون کے طور پہ یا آپ کے کیبنٹ کے ڈیسیجن کے طور پہ یا گورنمنٹ کے ڈیسیجن کے طور پہ اس کو دیا جاتا ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی میرا خیال ریزرویشن جو ہے وہ بین الاقوامی طور پہ جو ہے وہ کی نہیں جاتی ہیں. ریزرویشنز بین الاقوامی سطح پہ تو ہوں گی بھی نہیں. دوسرا کہ تاثر جو مضبوط ہوا بطور فیلڈ مارشل وہ تاثر اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پاکستان کے حوالے سے. اور بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ تینوں افواج کے ایک ہی سربراہ کے طور پہ جو تاثر ہے وہ بنیان المرصوص کے مارکے میں جو فتح حاصل کی ہے اس کے معنی کے اندر بھی کافی مضبوط دکھائی دے گا. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.